بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین متین اور صراط مستقیم کی نصرت کرنا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور دنیاوی عزت پر ان میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اس نصرت پر فخر کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی نصرت کی وجہ سے دنیاوی لذتوں کو چھوڑا، گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حکم پر چلنے کے لیے کیا۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کی نصرت دین کی ابتدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش فرماتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم میں لے جا کر ٹھہرائیں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور پیغام پہنچا سکیں، اور انہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرما دیں اور اپنے نبی کی مدد فرما دیں اور اپنے وعدے کو پورا فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس قبیلے کے پاس لے آئے، اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وطن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا مقام بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موسم حج میں اپنے آپ کو عرب کے ایک قبیلے پر پیش فرماتے، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کی اس قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت اور شرافت ان کے لیے مقدر فرما رکھی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جمع الفوائد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر، اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرا ہر گورنر انصار ہی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمدان قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا، ہمدان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے، اور قوم والے اس کے اس وعدے کو نہ مانیں۔ چنانچہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں ابھی تو جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا، اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اور انصار کا وفد رجب میں آیا۔ صفحہ 318 پر نصرت کے بیعت کے باب میں امام احمد کی روایت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں، عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے، اور ان سے فرماتے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مدر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے، اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے۔
حتیٰ کہ انصار کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے۔ چنانچہ بنو مازن بن نجار کے حضرت معاذ بن عفرا اور حضرت اسعد بن زرارہ اور بنو زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت ذکوان بن عبد القیس اور بنو عبد الاشحل کے ابو الہیثم بن تیہان اور بنو عمرو بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور شرافت سے نوازا ہے اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو سب خاموش ہو گئے اور ان کے دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گئے، اور چونکہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے وہ سنتے ہی آپ کو پہچان گئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، اور یہ حضرات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں اوس اور خزرج میں قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے، یعنی ہم آپ کو اپنے یہاں لے جانا اور آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہیں، اور جو آپ کی رائے ہے ہم بھی آپ کو اسی کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اللہ کے بھروسے پر یہاں مکہ ہی میں ٹھہرے رہیں، اتنے میں ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کو آپ کی بات بتائیں گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپس میں صلح کرا دے اور ہمارا آپس میں جوڑ پیدا کر دے، کیونکہ آج کل تو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہمارے آپس میں بغض و عداوت ہے۔ اگر آج آپ ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں اور ابھی ہماری آپس میں صلح نہیں ہوئی ہو تو ہم سب آپ پر جڑ نہیں سکیں گے اور ایک جماعت نہیں بن سکیں گے۔ ہم اگلے سال حج کے زمانے میں آپ سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی اور وہ حضرات اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کو چپکے چپکے دعوت دینے لگے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور قرآن سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی ہے وہ سب اپنی قوم کو بتایا۔ ان حضرات کی محنت اور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے ویسی ہی حدیث ذکر کی ہے جیسی حدیث صفحہ 242 پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان اشعار کو سیکھنے کے لیے بار بار جاتے تھے۔ سوا فی قریش بضع عشرۃ حجۃ یذکر لو الف صدیقا مواتیا۔ آپ نے قریش میں 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں آپ نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے۔ وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيًا۔ اور آپ حج پر آنے والوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، لیکن نہ آپ کو ٹھکانہ دینے والا نظر آتا اور نہ اپنے یہاں آنے کی دعوت دینے والا۔ فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّوَى وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَيْبَةَ رَاضِيًا۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ وہاں ٹھہر گئے اور طیبہ میں بڑے خوش اور راضی ہو گئے۔ وَأَصْبَحَ مَا يَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِمٍ بَعِيدٍ وَمَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا۔ اور آپ کو نہ کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلمن لینے کا خطرہ رہا اور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ۔ بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَأَنفُسَنَا عِنْدَ الْوَعْيِ وَالتَّاسِيَةِ۔ تو ہم نے دشمنوں سے لڑائی کے وقت اور مہاجر مسلمانوں کی غمخواری کے وقت اپنی جان و مال کا بڑا حصہ خرچ کر دیا۔
نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المواتیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے جس سے دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے پکی دشمنی رکھیں گے، چاہے وہ آدمی ہمارا محبوب اور موافق کیوں نہ ہو۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيًا، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ حضرات مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کا آپس میں بھائی چارہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، تم دیکھ کر اپنی پسند کا میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو ان میں سے جون سی تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کر دی، جس میں ان کو نفع ہوا۔ چنانچہ وہ کچھ پنیر اور گھی لے کر آئے، کچھ عرصہ وہ یوں ہی تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آئے تو ان کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر زعفران لگانے کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو کتنا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے 1 ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت کا یہ حال تھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا اور چاندی حاصل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مہاجرین جب مدینہ آئے تو شروع میں انصار کا وارث مہاجر ہوتا تھا، اس کے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے تھے، اور یہ اس بھائی چارہ کی وجہ سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کرایا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو پھر مہاجر کا مواخات کے ذریعے انصار کا وارث بننا منسوخ ہو گیا۔ اس روایت میں تو یہی ہے کہ حلیف کی میراث اس آیت سے منسوخ ہوئی، لیکن اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میراث کو منسوخ کرنے والی آیت وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ قابل اعتماد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میراث کا منسوخ ہونا 2 دفعہ میں ہوا ہو، کہ شروع میں تو صرف بھائی چارہ والا ہی وارث ہوتا ہو اور رشتہ دار وارث نہ ہوتا ہو۔ جب وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ والی آیت نازل ہوئی تو بھائی چارہ والے کے ساتھ رشتہ دار بھی وارث ہونے لگ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا یہی مطلب لیا جائے گا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کے نازل ہونے پر بھائی چارہ والے کا وارث ہونا منسوخ ہو گیا، اور میراث صرف رشتہ داروں کے لیے ہو گئی، اور بھائی چارہ والے کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ انصاری اس کی اعانت کرے گا اور اس کو کچھ دیا کرے گا۔ اس طرح تمام احادیث کا مطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرات تابعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین کا آپس میں بھی بھائی چارہ کرایا، اور مہاجرین و انصار کا بھی آپس میں بھائی چارہ کرایا کہ وہ ایک دوسرے کی غمخواری کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اور یہ 90 آدمی تھے، کچھ مہاجرین میں سے کچھ انصار میں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمی تھے۔ اور جب اولو الارحام والی آیت نازل ہوئی تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے ان میں آپس میں جو وراثت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انصار کا مہاجرین کے لیے مالی ایثار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان باغات میں محنت تو ساری تم کرو، ہم مہاجرین پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا، سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے آپ کی بات دل سے سنی اور اسے ہم نے مان لیا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے مہاجر بھائی
اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انصار نے کہا ہم اپنے مال، زمین و باغات اپنے اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہاجرین کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے، اس لیے کھیتی کا کام تو سارا تم کرو اور پھل میں تم ان کو شریک کر لو۔ انصار نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی کہ ان کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہو تو بہت عمدہ طریقے سے ہمدردی اور غمخواری کرتے ہیں، اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی محنت تو ساری خود کرتے ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنے دیتے ہیں، اور پھل میں ہمیں وہ اپنا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا ثواب لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ سارا ثواب نہیں لے جا سکتے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جب اپنی کھجوریں درختوں سے کاٹ لیتے تو اپنی کھجوروں کے 2 حصے بنا لیتے، جن میں سے ایک دوسرے سے کم ہوتا، اور دونوں میں سے جو حصہ کم ہوتا اس کے ساتھ کھجور کی شاخیں ملا دیتے تاکہ زیادہ معلوم ہو، اور پھر مہاجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصوں میں سے جون سا چاہے لے لو، تو جذبہ ایثار کی وجہ سے وہ بغیر شاخوں والا حصہ لے لیتے جو دیکھنے میں کم نظر آتا لیکن حقیقت میں وہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس طرح انصار کو شاخوں والا حصہ مل جاتا جو دیکھنے میں زیادہ نظر آتا اور حقیقت میں کم ہوتا تھا۔ فتح خیبر تک ان حضرات کا آپس میں یہی ایثار والا معمول رہا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا، اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لو کہ اپنے خیبر کا حصہ تم خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینے کے باغات کے سارے پھل تم خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو، یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا ہو جائے گا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا ہمیں منظور ہیں، آپ نے ہمارے ذمے اپنے کئی کام لگائے تھے اور ہماری یہ بات آپ نے اپنے ذمے لی تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تو جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگائے تھے وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ ان کو بحرین کی زمین دے دیں، تو انصار نے کہا کہ ہم بحرین کی زمین تب لیں گے جب آپ اتنی ہی زمین ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔